بنگلہ دیش کی بندرگاہ پر پاکستان نیوی کے بحری جنگی جہاز PNS سیف کا داخلہ صرف ایک بحری دورہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ یہ 50 برسوں کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بحری جنگی جہاز بنگلہ دیش کے پانیوں میں داخل ہوا ہے۔ یہ منظر صرف ایک سمندری ملاقات نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی سفارتی تاریخ کا نیا باب ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش سیاسی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت نئی سمتوں کی تلاش میں، اور ایسے میں پاکستان نیوی کے جہاز کا چٹاگانگ پہنچنا ایک سوچا سمجھا سفارتی اشارہ ہے۔ 4 دنوں پر مشتمل یہ خیر سگالی مشن دراصل ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان فوجی تعلقات کی بحالی کی علامت ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو 1971 کے بعد نصف صدی تک جمود کا شکار رہا ہے۔ PNS سیف کی موجودگی خلیج بنگال کے سیکیورٹی منظرنامے میں ایک نئی حرکت پیدا کر رہی ہے، جہاں بھارت، چین، امریکہ اور دیگر طاقتیں اثر و رسوخ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اسی دوران ایڈمرل نوید اشرف کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ اس پورے مشن کو مزید سفارتی وزن دے دیتا ہے۔ یہ صرف ایک بندرگاہ پر جہاز کی آمد نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی مشرقی سمت میں قدم بڑھانے کی علامت ہے۔ اسلام آباد اب خلیج عمان اور آبنائے ہرمز سے آگے اپنی بحری سفارتکاری کا دائرہ خلیج بنگال تک بڑھا رہا ہے، جبکہ ڈھاکہ بھی اب صرف بھارت پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے دفاعی تعلقات میں تنوع لانا چاہتا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش اب ایک نئی خارجہ پالیسی اپنا رہا ہے، جہاں وہ پاکستان، چین، ترکی اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی خاص طور پر بحری شعبے میں نمایاں ہے، جہاں بنگلہ دیش کی نیوی اب زیادہ تر چینی فریگیٹس، آبدوزوں اور میزائل نظاموں پر انحصار کرتی ہے۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی فریم ورک میں مماثلت بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں پاکستان نیوی نے گزشتہ برسوں میں زبردست ماڈرنائزیشن اور توسیع حاصل کی ہے۔ نئے فریگیٹس، آبدوزیں، بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز اور لانگ رینج میرین انٹیلیجنس نیٹ ورکس نے پاکستان کو ایک جدید بحری طاقت کے طور پر منوایا ہے۔ ایڈمرل اشرف کا ڈھاکہ کا دورہ پاکستان کے مشرقی سمندری فریم ورک میں ایک نئی سمت کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں بھارت کے مقابل ایک متوازن بحری موجودگی قائم کرنا مقصد ہے۔ اب آتے ہیں PNS سیف کی بات پر۔ یہ جہاز صرف ایک سمندری پلیٹ فارم نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بحری صلاحیت اور صنعتی مہارت کا مظہر ہے۔ یہ ذوالفقار کلاس فریگیٹ ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے تیار ہونے والا جدید جنگی بحری جہاز ہے۔ یہ 3000 ٹن سے زیادہ وزن کا حامل ہے اور اپنی CODAD انجن سسٹم کے ذریعے 29 ناٹس تک کی رفتار حاصل کر سکتا ہے اور 4000 ناٹیکل میل کی رینج رکھتا ہے۔ یہ جہاز پاکستان نیوی کو خلیج عدن، بحیرہ احمر اور اب خلیج بنگال تک پہنچنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس پر نصب C-802 اینٹی شپ میزائلز 180 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ FM-90N سرفیس ٹو ایئر میزائل اسے ہوائی خطرات کے خلاف ناقابل شکست بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ Z-9EC ہیلی کاپٹر، U-7 ٹارپیڈوز اور ڈیپتھ چارج سسٹم اسے ایک مکمل اینٹی سب مرین پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں۔ یہ جہاز SR-60 ریڈار اور چینی کمپیوٹرائزڈ ویپن کنٹرول سسٹم سے لیس ہے، جو اسے ایک اعلیٰ درجے کا ملٹی رول فریگیٹ بناتا ہے۔ اسی لیے چٹاگانگ کا یہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک موقع ہے، جہاں وہ پاکستان کی بحری ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور انڈسٹری سے سبق اور اشتراک حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، خلیج بنگال میں طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے۔ اب یہاں نہ صرف بھارت، چین اور امریکہ کی رساکشی ہے بلکہ پاکستان نیوی کی موجودگی بھی ایک نیا تصویراتی عنصر بن چکی ہے۔ بھارت یقیناً اس پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کا بڑھتا ہوا پاک چین دفاعی جھکاؤ اس کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے۔ دوسری جانب چین اس تبدیلی سے بالواسطہ طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اب اس کے دفاعی نیٹ ورک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ خلیج بنگال اب کسی ایک طاقت کا نہیں رہا بلکہ ایک ملٹی پولر بحری میدان بنتا جا رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش شاید مشترکہ مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد سمندری دہشت گردی پر بھی تعاون کریں گے، اور یہ اشتراک ممکنہ طور پر بحری آفات، ریسکیو مشنز اور انسانیت دوست آپریشنز تک پھیل سکتا ہے۔
دوستو یہ سفر جو 50 سال کے وقفے کے بعد شروع ہوا ہے اب خلیج بنگال کے پانیوں سے ہوتا ہوا پورے انڈو پیسیفک خطے میں اپنی گونج چھوڑ سکتا ہے، اور جب PNS سیف چٹاگانگ سے رخصت ہوگا تو اس کے پیچھے اٹھنے والی لہریں شاید جنوبی ایشیا کے تصویراتی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، سبسکرائب فار مور۔